اشرفیہ کا نام حافظ ملت کے بغیر ادھورا ہے، اور حافظ ملت کا نام اشرفیہ کے بغیر نامکمل ہے۔ اشرفیہ حافظ ملت سے ہے، حافظ ملت اشرفیہ سے ہیں، گویا یہ دونوں جسم اور روح کی حیثیت جی رکھتے بے ہیں۔ شک بے شک حضرت مفتی اعظم ہند جی جب بھی یہاں تشریف لاتے تھے اعظم گڑھ، جی تو وہ پابندی سے صدر الشریعہ کے عرس میں آتے تھے گھوسی، جی اور گھوسی آنے کے بعد پھر وہ پابندی سے آتے تھے سگڑی۔ میں 11 سال کی عمر میں مرید ہوا ان سے، 11 سال کی عمر، اور اس کے بعد زندگی بھر جب جب ملتے رہے تب تب مرید ہوتا رہا۔ ماشاء اللہ۔ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ ہمارا سارا گھرانہ حضور مفتی اعظم ہند سے منسلک ہے، تو آپ بھی حضور مفتی اعظم ہند ہی کے مرید ہیں؟ جی یقیناً میں مرید ہوں، یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، یہ مرید ہیں، میری ماں مرید ہے، میرے والد مرید ہیں، جی میرے ماموں مرید ہیں، مولانا قمرالزمان میرے رشتے دار ہیں، وہ مرید ہیں، سب کو ہیں۔ جی، تو حضور حافظ ملت کے ساتھ اور پھر حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہے، تو میں چاہوں گا کہ حضور حافظ ملت کے ساتھ جو کچھ وقت گزرا ہے، اور تمام واقعات میں سے کوئی ایک واقعہ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو وہ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں۔ حضرت کی عادت تھی پہلی گھنٹی پڑھانے کی، جی اور حضرت رات میں کہیں بھی تقریر کے لیے جاتے تھے، وقت سے پہلے آ جاتے تھے۔ تو میں نے حضرت کا یہ معمول دیکھا، اور مجھے شرف حاصل ہوا حضرت کے ساتھ حضرت کا سامان سفر لے کر چلنے کا۔ ماشاء تو میں حضرت کی مشقت اور حضرت کی عظیمت، یہ دو باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ کھڑ 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 کرنے والی بسیں، اللہ۔ جی راستے میں رک جانے والی بسیں، راستے میں ان کے انجن فیل ہو جانے والی وہ بسیں، جی ان پہ اکثر و بیشتر سفر ہوا ہے۔ رکشے پہ بھی سفر ہوا ہے، سائیکل پر بھی سفر ہوا ہے، اللہ جی اور حضرت نے پیچھے بیٹھ کے بھی سفر کیا ہے۔ خیر، تو ایک جگہ ہے گورکھپور ضلع میں، نیپال کے سرحد پہ نچلول، جی وہاں حضرت کے ایک بڑے محبوب مرید تھے اور ہمارے بڑے عظیم ساتھی تھے، حافظ عبد الحکیم عزیزی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ہر سال وہاں پابندی سے جاتے، جی اور مجھے بھی لے کے جاتے تھے۔ وہاں کوئی لائٹ وائٹ نہیں تھی، کلہڑ میں چائے اور بازار سے نمکین، اور جو بھی جس طرح کا بھی کھانا پینا رہا ہو۔ رات ہی میں اجلاس کے بعد فوراً مبارکپور کے لیے روانہ۔ روانہ۔ جی ایک چیز تو حضرت کی یہ تھی کہ وقت کی پابندی جی پہلے خود کرتے تھے، اس کے بعد دوسروں سے کرواتے تھے۔ ماشاء تعلیمی نظام بہت ہی ٹھوس تھا۔ اللہ۔ جی دوران تعلیم کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حضرت کے روم کے سامنے سے گزر جائے، ہمت ہی نہیں تھی کسی کی، چاہے وہ مدرس ہو اور چاہے وہ متعلم ہو۔ جی اور یہ جب یونیورسٹی کا کام شروع ہوا تو اس میں بھی مجھے حضرت کے ساتھ یونیورسٹی کی تعمیر و ترقی میں خدمت کرنے کا بہت اچھا موقع ملا۔ ایک مرتبہ علماء کا وفد حضرت کی سربراہی میں بامبے گیا، جی اور بہت اچھا چندہ ہوا۔ دوسری مرتبہ جب پھر پیسے کی ضرورت پڑی تو بھیونڈی وغیرہ میں یا مالیگاؤں وغیرہ میں جو ہماری انصاری برادری ہے، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے، دین کے معاملے میں دوسری برادریوں کے مقابلے میں قابل، میری نظر میں قابل فخر ہے، قابل ستائش ہے، قابل مبارکباد ہے۔ مگر بیچاروں کا اس وقت دھندا مندہ تھا۔ حضرت چلے گئے بمبئی۔ اب یہ ہوا کہ وہاں سے کوئی خاطر خواہ راستہ نہیں نکل پا رہا تھا جیسی امید تھی، تو میں حضرت کو لے کے چلا گیا ناسک۔ جی اس میں صرف میں ہوں اور حضرت، اور حضرت کا کمال تھا کہ بامبے میں ایک اسٹیشن ہے دادر، جی وہاں سے ایک ٹرین چھوٹتی ہے ناگپور ایکسپریس جی دوپہر میں۔
नागपुर एक्सप्रेस में चालू डब्बे में किनारे सीटें होती हैं ना, जी एक सीट इधर एक सीट इधर बैठ, किसी तरह से कुली से बातचीत करके हजरत को एक सीट पे मैंने बिठा दिया। मैं खड़ा रहा, आया इगतपुरी स्टेशन, जी वहां गाड़ी रुकती है 20 मिनट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इंजन, जी इंजन को बदलने के लिए। तो हजरत ने फरमाया कि मैं नमाज पढ़ूंगा जी जोहर का। अच्छा, पब्लिक भी उतर जाती है पानी वानी लेने के लिए, जी खाने पीने के लिए। तो उस वक्त इतना रास्ता मिल गया था कि हजरत को नीचे उतार। अब हजरत नमाज पढ़ चुके, रोके कौन? जब नमाज पढ़ चुके, इधर गाड़ी के चलने का वक्त हुआ, अब इधर हजरत उठे तो गाड़ी के दरवाजे के पायदान तक तो पब्लिक। जी अल्लाह के उस वली को मैंने जो जो उनकी सीट थी, वहां जो खिड़की थी उनकी, जी उस खिड़की के जरिए हजरत को मैंने अंदर किया है। खिड़की के जरिए हाँ, ये इमरजेंसी है में। हाफिज मिल्लत की खिदमत बनाम अशरफिया। अशरफिया का नाम हाफिज मिल्लत के बगैर अधूरा है, और हाफिज मिल्लत का नाम अशरफिया के बगैर नामुकम्मल है। अशरफिया हाफिज मिल्लत से है, हाफिज मिल्लत अशरफिया से है। गोया ये दोनों जिस्म और रूह की हैसियत जी रखते हैं। बेशक बेशक। समझे आप? जी खैर, बिठाला। अब मैं नासिक ले गया। अच्छा, नासिक वालों को मैंने खबर नहीं किया था कि मैं हाफिज मिल्लत को लेके आ रहा हूँ, वरना मैं डर रहा था कि शायद ये भी मना कर दें। तो वहाँ पैसे वाले लोग कोकनी महल्ले में, और सब हुजूर मुफ्ती आजम के मुरीद या सरकार कला के मुरीद, जी या किचौसा शरीफ से या बरेली या बरेली शरीफ से। तो हजरत को ले गया और शाही मस्जिद के हुजरे में हजरत को मैंने बिठा दिया। वहां पहुंच के हाफिज मुनीर साहब थे मेरे दोस्त, और बड़े जागीरदार वहां के। बताया तो वो लोग थोड़ा सा मेरे ऊपर नाराज भी हुए कि बताना तो चाहिए था, उनका बताते और आप लोग मना कर देते, तब यहाँ अशरफिया को जरूरत है पैसे की। जी तो अब वहां के लोग बड़े अकीदतमंद हैं। हजरत के कदम मेरे घर पे, हजरत के कदम मेरे घर पे। मैंने वहां कंडीशन लगा दी, मैंने कहा ले तो चलूंगा सबके घर पे, मगर 3500 रुपए। उस जमाने हाँ 3500। हाँ, जी इसलिए कि अशरफिया को जरूरत जी अशरफ जी है। नहीं, अल्लाह तोबा, मैं तोबा करता हूँ। 1100 रुपए, जी 1100 रुपए। साहब लाइन लग गई ना, लाइन लग गई। लाइन लाइन लाइन। हजरत को सिर्फ घर में ले जाने के लिए लाइन लग गई। जी मैंने भी सोचा कि यार अब 2-3 दिन ही रहो, जी और जितनी लाइन लगती है लगने दो, है ना। माशाअल्लाह खूब बढ़िया काम हुआ। जी तो वहाँ एक काम और हुआ, और हजरत की शख्सियत बताऊं मैं आपको, जी कि जब हम वहां से चलने लगे तो एक अमीर सेठ नाम के आदमी थे। तो वो आए, उन्होंने कहा कि सुबह का नाश्ता, चूंकि मालेगांव जाना है आप लोगों को, सुबह का नाश्ता हजरत का मेरे यहाँ। मैंने कहा होगा नाश्ता। गाड़ी लेके आए थे, गाड़ी की चाबी दिया, कहा हुजूर ये गाड़ी मैं आपको नजर करता हूँ। गाड़ी 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 कार, जी अम्बेसडर कार। तो हजरत ने चाबी ले ली, जी कहा मैं इसका मालिक हो गया। जी कहा हुजूर आप इसके मालिक हो गए, मैं पेपर अभी ट्रांसफर कर रहा हूँ। फरमाया नहीं, आपने मुझे दिया है ना। जी कहा मैं ये अशरफिया को दे रहा हूँ। अच्छा वो कार आपने फौरन वो कार हमने लिया, उसी कार से हम मालेगांव गए, वहां से अपना सारा काम वाम हुआ। कुछ लोग मुखालफत भी कर रहे थे, मैं वो बातें जी मंजर आम पे नहीं लाना चाहता। जी जी अपने ही लोग मुखालफत जी कर जी रहे थे, हाफिज मिल्लत के खिलाफ एक बवाल था पूरा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह सीना सपर रहा मैं, और एक साहब का मैंने जवाब भी दे दिया था, तो हजरत मेरे ऊपर बहुत नाराज हो गए कि तुमने क्यों जवाब दिया। जी मंजिल पे नजर रखो, काम पे नजर रखो, रास्ते में रोकने वालों का जवाब देने की जरूरत नहीं। काफी नाराज हो गए थे, फिर मान भी गए। जी खैर, ये बात है मालेगांव की। चूंकि वो साहब मालेगांव में आकर के एक दिन पहले जलसा करके हाफिज मिल्लत के खिलाफ बड़ी बकवास करके गए थे। नाम नहीं लूंगा मैं, लोगों की अकीदत मजरूह होगी। खैर, तो उस पर उनकी ऐसी तैसी मैंने कर दी थी, हजरत को मालूम हो गया।
حضرت میرے اوپر ایک دم برف روکتا، تم نے کیسے یہ کیا؟ خیر جی چلیے صاحب ہو گیا. تو وہاں سے یہ کام، اب ایک تو کام ہے، مطلب بہت سارے بہت سارے کام. حضرت کے ساتھ تو اتنی چیزیں ہیں کہ اچھا پیار دیکھیے ان کا، جی ایسا پیار ان کا. یہ یہاں خیر آباد جی عیدگاہ نہیں تھی، اور وہاں ایک اقبال شیخ تھے سائزنگ والے، بہت بڑا کاروبار ان کا تھا. وہ آئے حضرت کے پاس کہ حضور عیدگاہ نہیں ہے اور ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں، جلسے میں حضرت چندہ کر دیتے ہیں تو بڑے آرام سے کام ہو جاتا ہے. فرمایا کیجئے. کہ حضرت ایک نئے نئے مقرر فارغ ہو کے نکلے ہیں، مولانا شاہد رضا نعیمی، ہم لوگ ان کو بلا لیں؟ تو حضرت سے لوگ مشورہ کرتے تھے. جی جی تو حضرت فرمایا بالکل بلا لیجیے. اور ایک میرا بھی نیا نیا مقرر ہے جی عبید اللہ اعظمی، حضرت خود فرماتے ہاں ان کو بھی رکھ لیجیے. ہیں. جی تو اب یہ دو نئے نئے سب گئے وہاں. مولانا شاہد رضا نعیمی صاحب کی تقریر ہوئی، ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے تھے، وہ بہت قابل آدمی تھے. جی انتقال کر گئے، اللہ مغفرت فرمائے آمین. ان کی لندن میں. ان کی تقریر کے بعد حضرت کھڑے ہوئے چندے کے لیے. جی مولانا 70,000 روپے نیٹ کیش آیا. آپ نے حضرت حضرت حضور حافظ ملی حضور حافظ ملت چندہ کرتے تھے. 70,000 روپے. 70,000 روپیہ آیا نیٹ، اور یہ زمانہ بھی ہے تقریباً 1970 کا. اس کے بعد حضرت نے فرمایا خیر آباد والو اب رک جاؤ، جی جس کو پیسہ دینا ہوگا جا کے وہاں پیچھے لکھوا دے. اس لیے کہ میں اپنے ساتھ تقریر کی مشین لایا ہوں. جی اب عبید میاں کی تقریر ہوگی، یہ میری تقریر کی مشین ہے. جی ہاں، حضرت کا تکیہ کلام تھا. جی ہاں، جی سمجھا. اچھا میری وہ عمر ہی کیا تھی. تو میں نے کہا کہ پبلک سے کہ صاحب مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں، آج پتہ چلا کہ حضرت کی تقریر کی مشین ہوں. تو انشاءاللہ اب یہ مشین پرانی نہیں ہوگی. ماشاء اللہ. جی یہ اس زبان فیض ترجمان کا فیض ہے بے شک جو 76 سال میں بھی ان کی مشین چل رہی ہے. بے شک. بس. سبحان. حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ کئی آپ کے حضرت مفتی اعظم ہند جی جب بھی یہاں تشریف لاتے تھے اعظم گڑھ، جی تو وہ پابندی سے صدر الشریعہ کے عرس میں آتے تھے گھوسی، جی اور گھوسی آنے کے بعد پھر وہ پابندی سے آتے تھے سگڑی. ضروری تھا. سگڑی. ہاں خالص پور سگڑی ملے ہوئے ہیں، جی 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. وہاں ہمارے مبولے ماموں تھے، اور واقعی ماموں تھے وہ، ڈاکٹر مختار صاحب مرحوم مغفور. جی بڑے دلارے مرید تھے حضرت، بہت دلارے مرید. یہاں تشریف لاتے تھے ہر سال. تو کبھی مبارک پور آئے، کبھی دوسری جگہوں پہ آئے. میں 11 سال کی عمر میں مرید ہوا ان سے، 11 سال کی عمر. اور اس کے بعد زندگی بھر جب جب ملتے رہے تب تب مرید ہوتا رہا. ماشاء اور مجھے شرف حاصل ہے بامبے سے لے کے ناسک تک کے اجلاس میں حضرت کی موجودگی میں تقریر کرنے کا بھی. ماشاء اور باقی تو اب وہ جہاں جہاں ملاقاتیں رہیں، چاہے وہ جلسے رہے ہوں، چاہے ہمارے علاقے میں آئے، جی جو بھی اللہ نے موقع دیا ان سے دعائیں لینے کے لیے ہم لوگ دعا لیتے رہے. جی